فوریکس ایسوسیشن کے صدر ہیں، ہمیں جوائن کریں گے، لیکن آغاز گفتگو ہوگا مرتضیٰ وہاب سے۔ مرتضیٰ صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا۔ مرتضیٰ صاحب ٹو بگن میں سب سے پہلے تو سیاست ہے۔ اب پی ڈی ایم کا جو 8 دسمبر کو جو اجلاس ہے، جو اس میں کہتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے فیصلے ہو سکتے ہیں، اور اس میں بھی جو بال ہے وہ پیپلز پارٹی کے کورٹ میں ایک طرح سے آ جائے گی، کیونکہ معاملہ آئے گا استعفوں کا۔ تو اس میں آپ لوگوں نے پارٹی کے لیول پہ کیا سوچا ہوا ہے؟ دیکھیے فواد صاحب، پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ ہے، اور جب پی ڈی ایم معرض وجود میں آئی تھی تو اس کی جو 11 نکات اگری ہوئے تھے، ان تمام نکات کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی بھی اگری کرتی ہے، ان کے اوپر عمل پیرا ہے۔ اب جو لیٹسٹ فیصلے ہیں وہ 8 تاریخ کو جب اجلاس ہوگا، اس کے اندر فیصلے زیر غور آئیں گے، جو مختلف آپشنز ہیں، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس بات پر متفق ہے کہ جمہوریت کی جدوجہد کرنا ہم سب کے لیے لازمی ہے، اور صحیح معنوں میں جمہوریت کو ریسٹور کرنا پاکستان میں، پاکستان کی جمہور کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے وہ لازم ہے۔ تو اس لیے جو کچھ پیپلز پارٹی کو کرنا پڑا وہ ماضی میں بھی ہم نے کیا اور آج بھی ہم کریں، اور انشاءاللہ پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ اور جمہور کے ساتھ جو پیپلز پارٹی کا تعلق ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ اچھا مرتضیٰ صاحب، ان باتوں سے تو اندازہ یہی ہوتا ہے کہ نہ سندھ گورنمنٹ آپ لوگ چھوڑنا چاہتے ہیں، نہ استعفیٰ دینا چاہتے ہیں، اور بلاول بھٹو بھی بڑا اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ پہ پریشر علیحدہ چیز ہے۔ اب مریم نواز نے آج کہا ہے، اپیل کی ہے، درخواست کی ہے سینیٹر سے اور ایم پی ایس سے کہ اگر استعفیٰ، اور ایم این ایس سے بھی بات کی ہے کہ اگر استعفے کی بات آتی ہے تو ضمیر کی آواز سنیں اور پھر کسی طرح کی بلیک میلنگ میں نہ آئیں۔ تو یہ اگر کی بھی بات ہے اور درخواست بھی ہے، اس درخواست پہ کوئی سیریسلی غور ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نیچرلی اس 8 تاریخ کے اجلاس سے پہلے ہماری جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوگا۔ پیپلز پارٹی ایک پراپر جمہوری سیاسی جماعت ہے، کوئی فرد یہاں فیصلے نہیں کرتا، ہم ایکچولی ڈیلیبریشن کے ساتھ، کنسلٹیشن کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں، اور اس لیے میں نے آپ کو یہ جواب دیا کہ میرے لیے اس وقت بات کرنا قبل از وقت ہے، کیونکہ ابھی سی سی کے لیول پر یہ فیصلہ نہیں ہوا، اور سی سی وہ پالیسی ساز ادارہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، جو سب سے ہائیسٹ فورم ہے، تو وہ جو ہمارا فورم ہے وہ فیصلہ کرے گا، اور نیچرلی جو پاکستان کے حالات ہیں، جو عوام کو پریشانیاں درپیش اور کس طریقے سے آپ پی ڈی ایم کو اور مؤثر قوت میں تبدیل کر سکتے ہیں، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کیے جائیں گے۔ اچھا مرتضیٰ صاحب، آپ ظاہری بات ہے سیاست پہ آپ کی گہری نظر ہے، یو آر ان اٹ، اور ابھی آپ گورنمنٹ میں بھی ہیں۔ جو پی ڈی ایم کی جو پوری یہ موومنٹ ہے جو ابھی تک یہاں تک پہنچی ہے، اب لاہور کا جلسہ ایک طرح سے کہیں گے کلمینیشن ہوگی جلسوں کی، اس کے لیے بھی مسلم لیگ نواز جو آپ کی پی ڈی ایم کی اتحادی ہے بڑی کوشش بھی کر رہی ہے، تو ہاؤ ڈو یو ایویلیویٹ جو ابھی تک جو پی ڈی ایم کا ہے کہ مومنٹم کریٹ کیا، کچھ فائدہ ہوا، بلاول بھٹو نے بھی اپنی مائلیج لی، پاکستان پیپلز پارٹی ایک دفعہ پھر لائم لائٹ میں آئی، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن پی ڈی ایم کے لیول پہ آپ کی کیا ایویلیویشن ہے اس پوری احتجاجی تحریک کی؟ اپنے سوال بالکل پوائنٹ ہے احتجاجی تحریک، کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ان سیاسی جماعتوں کا ماضی میں اختلاف تھا اور اب یہ اکٹھا ہو گئے، تو یہ جو ہے احتجاجی تحریک ہے، یہ کوئی الیکٹورل الائنس نہیں ہے، اور اس احتجاجی تحریک کا ایک محور ہے کہ عمران خان صاحب نے جس طریقے سے پچھلے 2.5 سال میں آئین کو پامال کیا ہے، جس طریقے سے عمران خان صاحب نے پارلیمان کو انڈرمائن کیا ہے، جس طریقے سے عمران خان صاحب نے اپنے کیے گئے ہر وعدے کے اوپر یو ٹرن لیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی عوام کو نقصان ہوا ہے، پاکستان کی جمہوریت کو اور جمہور کو نقصان ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں ان ایشوز کے اوپر بڑی مؤثر انداز سے پی ڈی ایم نے کام کیا، اور آپ نے دیکھا کہ چاہے وہ گجرانوالہ ہو، چاہے وہ کراچی ہو، چاہے وہ کوئٹہ ہو، پشاور ہو، ملتان ہو، تمام بندشوں کے باوجود ایک عام آدمی سڑک پر نکلا، ان جلسے جلوس میں گیا، وہ کنیکٹ کر رہا ہے کہ ان تمام تکالیف پریشانیوں کے باوجود کہ جو اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں عمران خان صاحب کے خلاف بات کر رہی ہیں وہ درست ہیں، اور جو موجودہ حکومت کی غلط نااہل پالیسیز کی وجہ سے پاکستان کو بحران لاحق ہے، اس سے نکالنے کے لیے اس ناکام نکمی حکومت سے چھٹکارا دلانا ہم سب علیم ذمہ داری ہے۔ اچھا اب یہاں پہ تھوڑا سا کرونا کا بھی آپ نے ذکر کیا، کرونا کا جو سندھ میں
شروع میں جو سب سے زیادہ تعریف ہوتی تھی سندھ کے ہی رسپانس کی ہوتی تھی جو کیا، اب کیا صورتحال ہے، کیا کنٹرول میں ہیں چیزیں، اور جو سندھ کے لیول پہ فیصلے ہیں کیا وہ وفاق کے لیول پہ، کیونکہ شروع میں ہم دیکھ رہے تھے کہ تھوڑا سا نا فرق تھا دونوں کے اپروچز میں، تو اب کیا ہے، کیونکہ آپ کی قیادت بلاول بھٹو کو خود کرونا ہوا، سی ایم صاحب کو کرونا ہوا، آپ کی یہاں پہ باقی کی قیادت آپ خود کرونا سے گزرے، تو اب اس کے کرونا کے حوالے سے جو سیکنڈ ویو پہ کیا ڈیفرنٹ اسٹریٹجی ہے سندھ گورنمنٹ کی؟ دیکھیے اب کرونا جو ہے اس کے حالات تو بڑے خطرناک ہے اور نمبرز میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں سندھ حکومت کے اقدامات کے حوالے سے، ماضی میں جب 26 فروری کو پہلا کرونا وائرس کا کیس آیا تھا تو سندھ گورنمنٹ نے پہل کی، لیڈ لی، انیشیٹو لیا اور فیصلے کرتے گئے جس کو باقی صوبوں نے اور وفاق کو فالو کرنا پڑا۔ لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا فواد صاحب کہ جہاں سندھ حکومت فیصلہ کرتی تھی تو وزیر اعظم ہوں، ان کے وزراء ہوں، یہ پی ٹی آئی کے لیڈران ہوں، ان فیصلوں کے اوپر تنقید کرتے تھے اور ایک منفی پروپیگنڈا کیا گیا کہ سندھ حکومت کے جو فیصلے ہیں شاید وہ معیشت دشمن ہے، پاکستان دشمن ہے۔ آخر میں ہوا یہ کہ سپریم کورٹ اس معاملے پر انوالو ہوئی اور چیف جسٹس آف پاکستان نے فیصلہ کیا کہ جی وفاق فیصلے کرے گی، جن فیصلوں کو تمام صوبے فالو کریں گے۔ تو اس کے بعد وفاقی حکومت نے، وزیر اعظم نے فیصلہ کیا کہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ہمیں چیزوں کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے، چیزوں کو بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہر چیز کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چاہے بازار ہوں، دکانیں ہوں، شاپنگ سینٹرز ہوں، پلازاز ہوں، مالز ہوں، ایئرپورٹس ہوں، ٹرین ہو، بسز ہوں، دفاتر ہوں، فیکٹری ہوں، تمام چیزوں کو عمران خان صاحب نے کھول دیا، بیکاز عمران خان صاحب کی ترجیحات جو ہے انسانی جان سے شاید ان کا انٹرسٹ نہیں تھا، وہ معیشت سے زیادہ ان کا انٹرسٹ تھا، اکنامک ایکٹیویٹی سے زیادہ انٹرسٹ تھا۔ تو اس کی وجہ سے وہ سارے فیصلے پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں، ان فیصلوں کو چاروں صوبائی حکومتیں، آزاد کشمیر اور گلگت کی حکومتیں فالو کر رہی ہیں۔ تو اب انیشیٹو کوئی اور صوبے کے پاس نہیں ہے، یہ انیشیٹو وفاقی حکومت کے پاس ہے۔ وفاقی حکومت ہم سے بات ضرور کرتی ہے، ہم اپنا پوائنٹ آف ویو ان کو کنوے کرتے ہیں، لیکن آخر میں جیسا میں نے آپ کو کہا کہ وزیر اعظم صاحب اینٹی لاک ڈاؤن ہے، وہ چیزوں کو بند کرنے میں بلیو نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ اکنامک ایکٹیویٹی زیادہ امپورٹنٹ ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے ہر چیز کو کھول دیا ہے۔ اچھا مرتضیٰ صاحب، آپ سے پوائنٹ آف ویو کی بات کی، تو اگر جلسے ہوں، جو جلسوں کے حوالے سے سندھ میں اگر کوئی کہے آپ سے اجازت لے، تو آپ لوگوں کا کیا پوائنٹ آف ویو ہوگا؟ کیا الاؤ کریں گے سندھ میں بڑے بڑے جلسے؟ فواد صاحب سندھ میں جلسے ہو تو رہے ہیں، یہی میری گزارش ہے کہ این سی او سی کے سربراہ اسد عمر صاحب جو کہ آ کے پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، یہی اسد عمر صاحب ماضی میں کہتے تھے کرونا وائرس سے زیادہ اموات تو روڈ ایکسیڈنٹس میں ہوتی ہے، تو کیا آپ گاڑی میں سفر کرنا چھوڑ دیں گے، ٹریول کرنا چھوڑ دیں گے؟ یہ اس زمانے میں یہ بات اس لیے کرتے تھے کیونکہ گورنمنٹ چیزوں کو بند کرنا چاہ رہی تھی کرونا وائرس کے اثرات سے بچنے کے لیے۔ اب چونکہ اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں حکومت کی غلط پالیسیز کے خلاف، تو اب یہ کرونا وائرس کا سہارا لے کے اپنے نیریٹو کو چینج کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نئی چیزوں کو بند ہونا چاہیے۔ اب اس پر بھی ہم نے ان کو یہ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپوزیشن کی سیاسی ریلیز کو بند کر دیں لیکن بازار کھلے ہوئے ہوں، اجتماعات کھلے ہوئے ہوں، تمام چیزیں ویسی چل رہی ہوں، جماعت اسلامی اپنے جلسے جلوس کر رہی ہو، یہاں تک کہ اسد عمر صاحب نے یہ بندش لگانے کے بعد وہ صوبہ سندھ میں سخت تشریف لائے اور انہوں نے ایک اپنی عوامی رابطہ مہم سے خطاب کیا جہاں پر ایس او پیز کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ تو ہم تو بحیثیت جمہوری آئینی سیاسی حکومت کے ہم بلیو کرتے ہیں کہ اظہار رائے کرنا ہر شخص کا حق ہے، اور صوبہ سندھ کے اندر پی ٹی آئی نے خود اس بندش لگانے کے بعد اسد عمر صاحب نے خود ایک سیاسی اجتماع سے خطاب کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کرونا وائرس کی روک تھام کے خلاف نیریٹو تھا وہ نیریٹو کمپرومائز ہو گیا عمران خان صاحب کی دوغلی پالیسیز کی وجہ سے، وہ نیریٹو کمپرومائز ہو گیا عمران خان صاحب کے اس پوائنٹ آف ویو کی وجہ سے کہ مجھے سندھ گورنمنٹ کو فالو نہیں کرنا، مجھے بلاول بھٹو زرداری کو فالو نہیں کرنا، مجھے مراد علی شاہ کو فالو نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا میں اپنے فیصلے خود کروں گا، جس کی وجہ سے آپ سب کو یاد ہوگا خان صاحب فرماتے تھے یہ معمولی سا نزلہ زکام ہے، وائرس ہے، آپ کو اس سے گھبرانا نہیں ہے۔ تو اس نیریٹو جو خان صاحب نے بڑا اگریسولی قوم کے سامنے رکھا، اس کی وجہ سے نتیجہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان کی کسی حصے میں اس وقت ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جا رہا، شادی تقریبات ہو رہی ہیں، بازار کھلے ہوئے ہیں، ٹرانسپورٹ کھلی ہوئی ہے، ٹرینیں کھلی ہوئی ہیں، جہاز کھلے ہوئے ہیں، کہیں پر بھی آپ کو یہ ایس او پیز فالو ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اور وزیر اعظم صاحب کو آپ خود دیکھیں، وہ جو
इवेंट्स पे जाते हैं, जिन मीटिंग में बैठते हैं, इवन वजीर आजम आपको मास्क पहने में नजर नहीं आते। लेकिन सबको एहतियात करनी चाहिए कि कोरोना जिस तरह तेजी से फैल रहा है, एसओपीज को हम अपील भी करते हैं यहाँ से, मुर्तज़ा साहब आप भी कर लें कि एसओपीज फॉलो करें, एहतियात करें, क्योंकि ये दूसरी लहर है और जिस तरह की अमवात बढ़ रही हैं तो ये एक बड़ा खतरनाक है, इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। जी, मैं फवाद साहब आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूं, और मैं आपके चैनल के तवज्जुद से अपने तमाम पाकिस्तानी भाई बहनों को ये हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर अब आपको घर से बाहर निकलना जरूरी है, शादी ब्याह में जाना जरूरी है, महफिलों में दावतों में जाना जरूरी है, तो ठीक है, हुकूमत आपको नहीं रोक रही, लेकिन आप जाते हुए मास्क जरूर पहने, समाजी फासले को इख्तियार करें, ताकि आप अपने आप को भी और अपनों को इस वायरस से बचा सकें और पाकिस्तान भी इसके तबाकुन असरात से बच जाए, और जिस तरह हम लोग पहले थोड़ी सी बचत हुई है। अच्छा, यहाँ पे एक इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो स्टील मिल्स के मुलाजमीन का है। अब स्टील मिल भी एक तरह से बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ था वफाक और सिंध में, बीच में ऑफर भी आई थी कि सिंध गवर्नमेंट इसको ले ले। अब इसमें जो मुलाजमीन निकाले गए हैं 9,000 रह गए, उनमें से आधे 4,500 किए गए, आप लोग गए, सईद गनी साहब गए, अब आप लोगों की कमेटी भी बनी है, तो स्टील मिल्स का क्या फैसला होगा और जो मुलाजमीन है उसके लिए आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी और लाएमल होगा? देखिए, इसमें 2-4 चीजों को समझने की जरूरत है। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि इमरान खान साहब का नैरेटिव हुकूमत में आने से पहले क्या था। वो 2 इम्पोर्टेंट ऐलानात थे उनके। पहला ऐलान ये था कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। आपने देखा कि वो हुकूमत में आने के बाद, इख्तिदार में आने के बाद उन्हें रोजगार नहीं दिया, लोगों से रोजगार छीना है। दूसरा स्पेसिफिक जो खान साहब का एक पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि वो स्टील मिल्स को रिवाइव करेंगे, और असद उमर साहब खुद फरमाते थे कि मैं जो हूँ अपनी सियासी जमात के साथ, हुकूमत के साथ नहीं खड़ा हूँगा अगर आप मुलाजिमीन को नौकरियों से निकाला गया। तो मैं समझता हूँ जो माजी के उनके बयानात थे वो आज भी उनका पीछा कर रहे हैं कि उन्होंने एक बार फिर मुनाफिकाना तर्ज हुक्मरानी को तरजीह दी, और उन्होंने जो अपने माजी में किए गए वादे थे उनको झुटलाया और इन 4,500 मुलाजमीन को निकालने का फैसला किया।